قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ ہر کوئی دیوانہ ہے خطابت کے طریقے کا، تیری ہمت شجاعت کا اور تیرے سلیقے کا۔ منہ بند کر دیا تو نے، منہ بند کر دیا تو نے دنیا کے ہر فتنے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ بدعت کو مٹا ڈالا ہے، سنت کو پھیلا ڈالا، تو نے نبوی طریقے سے ہے دین حق بچا ڈالا۔ ختم الہاد کو کرنا، ختم الہاد کو کرنا ہے یاروں کام اس بندے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ صحابہ سے محبت کی اور ہم سب کو بھی سکھلائی، صحابہ کے اعمالوں کی تشریح سمجھی اور سمجھائی۔ اکیلا پاس باتو ہے، اکیلا پاس باتو ہے عقائد کے سفینے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ انداز ایسا کہ جو دیکھے وہی قربان ہو جائے، بس اللہ تعالی آپ پر مزید مہربان ہو جائے۔ دعا ہے سفر ہو تیرا، دعا ہے سفر ہو تیرا یوں ہی ہر سال مدینے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا، قریشی نے کیا اعلان ہے حق کے وتیرے کا۔ علامہ ہے اسمی عینی ہوں عسقلانی یا شوکانی، حضرت نانوتوی گنگو ہی تھانوی ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 26 جنوری 2023 ہے اور آپ کے یہاں سٹی کالج ملتان کے اندر میں عزیزم محمد حمزہ کی دعوت پر خصوصاً آپ کے یہاں کے ہیڈ عمر رحمانی، اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، انہی کی دعوت پرخلوص پر میں جمع ہوں۔ میرے طالب علم بھائیوں، رب کریم نے آپ کو اور مجھے زندگی دی ہے، یہ زندگی آپ کے اور میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین وقت ہے۔
ہم نے اپنی دنیا بھی اچھی رکھنی ہے، ہم نے اپنی آخرت بھی اچھی رکھنی ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم اس کام کو سر انجام نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا فرمایا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بھی مقصد ہے۔ ہم اگر اس مقصد کو سامنے رکھیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ رب کریم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین میں اپنے نائب انسان کو پیدا کرنا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ کس معاملے میں؟ انسان کو نیابت کس بنیاد پہ ملی ہے؟ رب کریم نے اس کی وجہ اور ریزن بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ رب کریم نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ رب کریم کا علم تو کامل ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں معلومات مکمل ہیں، لیکن یہ جو بات فرمائی ہے یہ ایک سوال کے جواب میں فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فساد پھیلانے والی قوم پیدا کی جا رہی ہے یا خون بہانے والے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں؟ رب کریم نے ان دونوں کے جواب میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو نالج دیا، معلومات دی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ رب کریم نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے درجے کو بتایا۔ اس سے سمجھ آیا اگر انسان کے پاس تعلیم ہو، انسان کے پاس علم ہو، کسی چیز کا نالج ہو تو وہ کبھی خون نہیں بہاتا، کبھی فساد نہیں پھیلاتا۔ زمین میں فساد کا مقصد بے علمی ہے، زمین میں خون بہانے کا مقصد علم سے دوری ہے۔ آج انسان اگر فرشتوں سے خود کو افضل رکھنا چاہتا ہے، انسان فرشتوں سے بہتر خود کو ثابت رکھنا چاہتا ہے، تو جتنے علم کے باب ہیں، جتنے علوم کے شعبے ہیں، جتنا علم اور معلومات سے تعلق ہے، ان سب کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان کو نہیں اپناتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے اصل مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے اندر زندگی کے مقاصد کی بنیادی چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر پیدائش کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 3 بڑی مخلوقات ہیں، جانور بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ رب نے فرشتے کے ساتھ نفسی خواہشات نہیں رکھی، صرف فرشتے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی نہیں رکھی، عقل بھی نہیں رکھا، صرف اپنی جان کے تسکین کے لیے رکھا ہے۔ درمیان میں انسان ہے جس کو رب نے علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، دنیا داری بھی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تمہیں طاقت دی ہے تو نیکی بھی کر سکتا ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے تو بدی بھی کر سکتا ہے۔ اب پاور آف سلیکشن، انتخاب کی قوت یہ تیرے اندر ہے۔ تو چاہے اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے اندر کے چھپے ہوئے ایک منصب میں کام کی طاقت کو اچھائی میں لگا دے یا برائی میں لگا۔ یہ آپ اور ہم اگر انسان بن کے جانور سے افضل رہنا چاہتے ہیں تو صرف خواہشات نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنے سامنے ٹارگٹس، اپنے اہداف رکھیں گے۔ میں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اس منزل کو میں نے پانا ہے، اس منزل کا حصول یہ ہمارے اندر ہوگا۔ اگر ہم صرف
اپنے پیٹ کی بات کریں، صرف خواہش نفس کی بات کریں، تب تو ہم جانور اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہے۔ اور اگر ہم دنیاوی معاملات سے جہاں جہاں شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے اس سے ہٹ کے صرف عبادت میں رب کے سامنے سجدے کی بات کریں، دنیاوی ماحول سے آنکھیں بند کر لیں، تو پھر رب کے پاس تو فرشتے بھی موجود تھے، پھر ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ میں ایک لفظ میں اس کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے ہیں، پاکستان کے معرض وجود سے پہلے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پہ انسان کو پیدا کیا؟ فرمانے لگے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کیا معنی؟ صرف اللہ کو سجدہ کروانا مطلب ہو، صرف اللہ کو عبادت کروانا مقصد ہو، وہاں پر دوسرے مسلمان کی غمخواری، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں خود کا حصہ ڈالنا تاکہ وہ اچھائی کی طرف آئے، یا علم حاصل کر کے تحقیق کی دنیا کے آخر تک پہنچنا، چاہے دنیاوی علوم ہو، دینی علوم کے ساتھ اس میں رہنمائی لے کر انتہا تک جانے کا یہ مقصد نہ ہو تو فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے، ریاضت کے لیے کافی تھے، بھلائی کے لیے کافی تھے، اچھائی کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کی بھلائی اور غمخواری کے لیے پیدا کیا۔ میں ایک سی ایگزامپل یوں دوں، ایک گھر میں فوتگی ہو جائے، اللہ نہ کرے ان پہ غم کے سائے چھا جائیں اور ہم ڈھول بجا رہے ہوں، بھائی تکلیف ہے تو اس گھر میں ہے، غمی ہے تو اس گھر میں ہے، میرے گھر میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے گھر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے معاملے کو سیدھا رکھتا ہوں، میں اس کی غمی کو نہیں دیکھتا۔ جی نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھے دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے انسان کی غمخواری کرنی ہوگی، کیونکہ فطرت کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نیچرلی آج اس پہ تکلیف ہے، کل مجھ پہ آ سکتی ہے، اگر میں آج اس کا ساتھی بنوں گا کل وہ میرا ساتھی بنے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کا یوں احترام رکھیں گے، عبادت کے ساتھ ان مقاصد کو سامنے رکھیں گے، تو پھر ہم ایک معاشرہ کریٹ کرنے والے بنیں گے۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز جنگل ہوتی ہے، ایک چیز انسانیت کا معاشرہ ہوتا ہے۔ آپ نے اردو زبان میں یہ مثال سنی ہے، بھائی یہاں معاشرہ نہیں بستا، یہاں جنگل کا قانون ہے۔ کیا مطلب؟ جنگل کا قانون کسے کہتے ہیں؟ جنگل کے قانون کا مطلب ایک دوسرے کے غم میں اپنا حصہ صحیح کرنے میں نہیں ڈالتا، ایک کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کسی قسم کا دوسرے کی پرواہ کے معاملے کو سامنے نہیں رکھتے، تو جنگل کا قانون کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جنگل کا قانون نہیں ہے، ہم معاشرے میں ہیں۔ معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عشر سے نکلا ہے۔ عشر، عشر، عشرہ کا معنی ہوتا ہے جہاں 10 چیزیں ہوں۔ معاشرے کا مطلب ایک آدمی انسانی زندگی میں، انسانی ماحول میں ایسے رہے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 10 بندوں کا حوصلہ موجود ہو۔ یہ معاشرہ ہے۔ اگر میں اپنے دوسرے بندے کے لیے 10 مرتبہ حوصلہ، 10 گنا حوصلہ، 10 بندوں کی پاور کے مقابلے کا حوصلہ نہیں رکھتا، پھر معاف کیجئے مجھے کامل انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اور جو ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سنیں، اللہ کی رضا کے لیے کام یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کام تعمیر کر رہا ہے یا اس کو توڑ رہا ہے۔ رضا اور نیت ٹھیک ہو تو اس پہ اجر ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب من استاذ مکرم، میں نے ایک جگہ زمین میں قلعہ گاڑ دیا۔ کہ زمین میں قلعہ کیوں گاڑا؟ کہا کوئی مسافر آئے گا، اپنی سواری، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اس کو پکڑ کے اس کی رسی کو اس قلعے کے ساتھ باندھے گا، کیا مجھے اس کا بدلہ، اس بھلائی کی اچھائی کا بدلہ ملے گا؟ استاد نے کہا جی ہاں، اس اچھائی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ کچھ وقت گزرا،
ایک اور آدمی آیا, اس نے اس قلعے کو زمین سے اکھیڑا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ میں یوں قلعہ اٹھا کے جیسے میں پانی کی باٹل اٹھائے ہوئے یوں آیا. حضرت استاد جی ایک بات ہے, یہ بندہ دیکھنے لگا یہ تو وہ قلعہ ہے جسے میں نے زمین میں گاڑا تھا, یہ نکال کے لایا. اوے کیا کیا؟ کہ حضرت میں وہاں سے آیا, راستے میں ایک قلعہ گڑا ہوا تھا, میں نے سوچا کوئی مسلمان آئے گا اسے ٹھڈا لگے گا, وہ گر جائے گا, اس کو تکلیف ہوگی, میں نے اسی لیے اس کی تکلیف کا احساس کیا, قلعے کو اکھیڑ دیا, کہا تجھے بھی بدلہ ملے گا. میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے, اس نے قلعہ گاڑا, ثواب اسے بھی ہے, اس نے اتارا اکھیڑا نکال دیا, ثواب اسے بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اس کی حقیقی ریزن کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, دونوں کا مقصد نیک ہے, دونوں کی بنیاد اچھی ہے, دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک بہتری والا ہے. اس بنیاد پر اسے بھی اجر ہے, اسے بھی اجر ہے. آج ہم یہ والے بن جائیں. بعض اوقات ایک بات پہ دونوں بندے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کی گفتگو میں غور کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی بات میں سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی تکلیف ہم نہیں کرتے تو پھر معاملہ اختلاف, لڑائی اور پتہ نہیں بد امنی کی سچویشن کریٹ کر لیتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے, دوسرے کی بات پہ غور کریں, اس کے لفظ پہ غور کریں, اس کے مطلب پہ غور کریں, اس کے معاملے کو دیکھیں, خود کو عقل کل نہ سمجھیں تو معاشرے میں امن پھیلے گا. مثلا اگر میں یہاں ایک صفحے پہ 6 لکھ لوں, 6 لکھ لوں اور آپ کو کہوں سامنے رکھ کے بتائیں یہ کیا ہے, ہر عقل مند بندہ کہے گا, سامنے والا کہے گا 6 ہے, ادھر والا کہے گا 9 ہے. میں کہوں گا وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, نظر کا فرق ہے. یہ باٹل آدھی خالی کر دی جائے, پوچھو اس میں پانی ہے, ایک بندے کا جواب ہوگا آدھی بھری ہوئی ہے, ایک کا جواب ہوگا آدھی خالی ہے. یہ دونوں ٹھیک ہیں, ہر نے اپنی نظر سے دیکھا ہے. ہمیں تعلیم یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت لائیں تاکہ معاشرے میں جنگل کا قانون نہ ہو, انسانیت بچ سکے. اگر ہم اپنے اندر یہ چیزیں رکھیں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہے, ہماری آخرت بھی بہتر ہے. اور میرے دوستو میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اسکول کو جوائن کرنا, کالج یونیورسٹی کو جوائن کرنا یا بازار میں بزنس مین بن کے, تاجر بن کے دکان کھولنا, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا داری یہ ہے ان جگہوں میں جا کے اپنے خالق کو بھول جاؤ, اپنے اللہ کو بھول جاؤ. ہاں جو مدرسے میں بیٹھ کے رب کو نہیں بھولا, اسکول میں بیٹھ کے رب کو نہیں بھولا, تاجر بن کے دکان میں بیٹھ کے رب کو نہیں بھولا, یہ دنیا میں بیٹھ کے بھی اپنے رب کو راضی کرنے والا. اجر اس کو بھی ملنا ہے. من صاف ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. کام کے معاملات کو مد نظر رکھ کے بندہ کرے گا تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی, ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی. اسی لیے کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی درفرازی. اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کیا مانا مسلمان؟ یہ لفظ اسلام, سلم, سلامت, یہ ایک ہی چیز ہے. مثلا کیا فرمایا, جب کسی کو ملو السلام علیکم کہو, یا السلام علیکم کہنے والے کو 30 نیکیاں, جواب دینے والے کو 10 نیکیاں. صرف نیکیوں پہ نہیں دیکھیں, اس کا مطلب سمجھیں. جیسے کہتے ہیں نا ڈیپلی نظر, بالکل گہرائی میں جا کر بندہ سوچے. سلام سلامتی سے نکلا ہے, ہم جس کو سلام کریں گے اس کا معنی یہ ہے وہ میری طرف سے میں اسے میسج دے رہا ہوں, پیسفل ہو جاؤ, پر امن ہو جاؤ, میں تیرا نقصان کرنے والا نہیں. اسے کہتے ہیں افشوا السلام. حضور پاک نے فرمایا سلام کو عام کرو, وَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور دوسرے کو اپنے طرف سے کوئی ہدیہ, کوئی گفٹ دو. وَطْعِمُوا الطَّعَامَ کے بعد تدخلوا الجنت بسلام, ان اچھائیوں میں تم آ جاؤ, رب سلامتی کے ساتھ تمہارا جنت میں استقبال کرے گا. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یاد رکھیں ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین مانیں معاشرہ ہمارا صحیح کریٹ ہو جائے. آج جس وقت بندے کے دل میں
गुनाह का इरादा पैदा होता है। मुझसे कई दोस्त रिलेटेड हैं, वो पूछते रहते हैं। चंद दिन पहले की बात है, मैं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ, मेरे एक शागिर्द ने मुझे मैसेज किया, सर एक बात है। मैंने उन्हें कहा मुझसे खुली खुली बात पूछा करें, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा अल्लाह ताला के रास्ते पे आप सही चलेंगे। मैंने कहा अगर कभी नेकी का इरादा हो तब भी मशवरा करो, गुनाह और गलती का इरादा हो तब भी मुझसे पूछ लिया करो, मैं माइंड नहीं करूंगा, तो मैं सही रास्ता बताऊंगा। कहने लगे जी बिल्कुल ठीक। एक दिन उसका मैसेज आया, मुझे कहने लगे सर आज मन कर रहा है गुनाह का, मौका भी है मेरे पास, मैं गुनाह कर भी सकता हूं, आपने कहा था मुझे बता देना, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, आप रोकना चाहते हो तो मुझे रोक दें, कोई तरीका बता दें। मैं इस कॉलेज के लड़के को क्या समझाऊं, ये तो जन्नत जहन्नम प्रूफ था। मैंने कहा अच्छा मैं आपको 1 मिनट एक चीज भेजता हूं। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की कब्र की तस्वीर और उसके साथ एक बेडशीट की तस्वीर, जिस बेडशीट के ऊपर 4 सांप बैठे हुए थे। मैंने इसे सेंड किया, मैंने कहा जरा 2 मिनट इसे देखना, मुझे बताओ इस बेडशीट जिस पर सांप की तस्वीर छपी हुई है, रात को तुम सो पाओगे? कहते कभी नहीं। मैंने कहा कब्र जो साथ वाली है, इसमें इस गुनाह के बदले हमेशा हमेशा इन सांपों के साथ रहना पड़ेगा। कहते सर मेरा गुनाह का माइंड खत्म हो गया। थोड़ा सा सोचने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा बंदा अपने आप को टाइम दे, यकीन मानिए फिर इंसान में रब की नाफरमानी का जज्बा खत्म हो जाता है। हदीस पाक में एक शख्स था, नौजवान, हसीन, जमील, और उसमें खूबसूरती और क्या अंदाज, वो रिसालत महब के पास आया, या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं बुराई कर लूं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका माइंड सेट पढ़ा और गोया जिसे कहते हैं ना फेस रीडिंग कर लो, अल्फाज न पूछो, चेहरे को पूछो, आंखों में छुपी हुई गहराई के अंदर के मामले को पूछो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे देखो। उसने देखा, फरमाया बेटा ये बताओ अगर बुराई का इरादा आप अपनी अम्मी से करें, कर लेंगे? उन्होंने कहा कोई शरीफ आदमी अपनी माँ को बुरी नजर नहीं देखता। कहा अपनी सिस्टर और अपनी बहन के लिए सोचें। कहा शरीफ भाई अपनी बहन की इज्जत पे नहीं सोचता। कहा बेटी के लिए। कहा शरीफ बंदा, खानदानी आदमी अपने घर पे नजर नहीं रखता। कहा बेटा जहां तुझे बुराई का इरादा आ रहा है वो भी किसी की माँ, बहन और बेटी है। खत्म हो गया जज्बा जो दिल में था। ये नाफरमानी के जज्बात तब उभरते हैं जब इंसान के सामने शैतान की चीजें होती हैं, आखिरत नहीं होती। मेरे भाइयों हमने हमेशा दुनिया में नहीं रहना, हमने दुनिया से चले जाना है। हम पहले आलम अरवाह से थे, वहां से निकले हम मां के पेट में आए, मां के पेट से निकले हम दुनिया के पेट में आए, हम दुनिया के पेट से निकलेंगे हम कब्र के पेट से जाएंगे, वहां से निकल के आखिरत में दोज़ख है या जन्नत है। अल्लाह हमें दोज़ख से महफूज रखे। ये सब चीजें हैं, कुछ तो बंदा देख ले, किसी मामले को सामने रख ले। यकीन मानिए रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक़्त को देखो, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जानें कुर्बान की हैं। वो पैगंबर के रिसालत महब के दिलदार, हुब्बदार, वफादार, ताबेदार और रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेकोकार सहाबी बने हैं और इन्होंने अपने तन मन धन को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लुटाया है। आज 1400 साल गुजर रहे हैं, उनके नाम जिंदा हैं, उनका मकाम जिंदा है, उनके तज़किरे जिंदा हैं। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों में एक जुमला कहता हूं, याद रखें गुनाह की लज्जत ये वक्ती है, फॉर द टाइम, थोड़े से टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम है इसको, लेकिन उसका अजाब ये हमेशा फॉरएवर का है, दायमी है। इसी तरह नेकी की तकलीफ भी वक्ती है, चंद वक्त के लिए है, लेकिन उस नेकी के मामलात के बदले जो हैं वो आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए। मैं कुरान करीम की एक आयत आपकी खिदमत में कोट करके बतौर समरी अपनी बात को क्लोज करने लगा हूं। तवज्जो रखना, ये पारा नंबर 29 है, सूरतुल मारिज है। रब्बे करीम ने क़यामत का एक मंजर खींचा है कि जो दुनिया में नाफरमानी करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में आएगा तो रब्बे करीम के सामने जिसने तौबा नहीं की होगी, गुनाह किए होंगे, गलती की होगी, नाफरमानी की होगी और माफी नहीं मांगी होगी, इसका आलम क्या होगा। ये सूरत नंबर 70 सूरत मारिज
सूरत साइलुन है और इसकी आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15 रब करीम फरमाते हैं यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी। ये आदमी क़यामत में आकर कहेगा अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे। फरमाया जाएगा जी नहीं, गलती तूने की है, औलाद क्यों देते हो? कहेगा अच्छा अल्लाह मैं आप पर एक कदम बढ़ के कर रहा हूं, वह साहिबा माय वाइफ मेरी बीवी ले ले, इसे दोज़ख में डाल दे। फरमाया जाएगा जी नहीं, कहेगा वह अखी मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे दोस्त ले लो। फरमाया जाएगा जी नहीं, कहेगा वह फसीला अल्लती तुवी, मैं अपनी पूरे फैमिली मेंबर्स देने के लिए तैयार हूं, पूरा खानदान ले लो, मुझे छेड़ दो। आखिरी 5वीं ऑफर करेगा वह मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, पूरी कायनात मेरे बदले में, जितनी मेरी ताकत, मेरी जायदाद, मेरी पावर, मेरा माल और दौलत है, ये ले लो, मुझे छोड़ दो। रब फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये वक्त हमारे ऊपर आने वाला है। आज दुनिया में हम अपने नेकियों की बुनियाद पे सही काम करेंगे, जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, खुदा की पहचान में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, आखिरत के मामलात को सामने, अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन की कदर, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, उलमा और माहिरीन की जो है ना क्या कहते हैं एहतराम और अकीदत के मामलात, उस्ताद की कदर रख के ये मामला चलाएंगे, हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। और मैं एक आखिरी बात समझाने के लिए कहता हूँ, सुनिए, जैसे डॉक्टर है वैसे आप अपने टीचर और उस्ताद को समझें। एक शायर ने कहा इन्नल मुअल्लिम वत्तबीब किलाहुमा ला यनसहानी इज़ा लम युकरिमा फस्बिर लिदाइका इन जफौत तबीबा वक़्नि बिजहलिका इन जफौत मुअल्लिमा। का रिसालत में आपने हमें समझाया है आलिम की भी यानी उस्ताद की और अपने हकीम के मामलात में वो शख्स अपने अल्फाज में इस आदाब को लेकर कहता है, कहा अगर डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी इज्जत को छेड़ोगे, उस पर जुमले कसोगे, उस पे ऊपर एतराज करोगे, वो कभी तुम्हारे इलाज में कैसे चल पाएगा? तो फिर डॉक्टर से झगड़ा करोगे तो अपनी बीमारी पे सब्र करना सीखो। का इस तरह अपने उस्ताद की बेतौकीरी और बेइज्जती करोगे, फिर अपनी जहालत पे सब्र करना सीखो। हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, रिसालत में आप खातिमुन नबीयीन हैं। कहते हैं ना सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत में आपके पास नई नबुव्वत का दरवाजा बंद है। हम कुरान करीम मानने वाले, रसूलुल्लाह को मानने वाले, आखिरी नबुव्वत पे ईमान रखने वाले हैं। हमें नबी पाक के आदाब को अपनाकर अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बेहतर करनी होगी। रब्बे करीम आपको और मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन हनीफ पर अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इस नेकी के काम का बदला अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।